ذہن میں آ گئے. اندر سے دوڑ کے علی نکلے کہ بطول نے دروازے کے نیچے سے علی کی ابا کے دامن میں دائیں ہاتھ رکھا. کہا یا علی باہر نہ جانا، میری زینب یتیم ہو جائے گی. بس یہی بتا رہا ہوں کہ بطول بابا کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑتی تھی. قریب ایک بندہ کھڑا تھا، کہتا زہرا چھوڑ علی کی ابا کا دامن. شہزادی کہتی نہیں، آج احد کے قرضے اتاروں گی، آج اکیلے علی کو بچاؤں گی. اس بندے نے علی کی ابا کا دامن چھڑوانے کے لیے بتاؤں کیا کیا. باتمیوں مجھے معاف کرنا، اس نے اپنی تلوار نیام سمیت اٹھا کے ہوا میں لہرا کے بطول کے اس ہاتھ پہ ماری جو علی کی ابا کے دامن میں تھا. کہ بطول کی آواز آئی، بابا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. ایک نے تازیانہ مارا، بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. بابا تیری بطول میں بیٹھ کر موسم کے تغیرات کی شدت کو محسوس کر کے حسین کے ساتھ رہنا اور ہے. بہت شکریہ. اور گھروں میں بیٹھ کر اپنی طرف سے یہ سمجھ لینا کہ میں آزاداری میں شامل ہوں. تو ایسے بندہ آزاداری میں شامل نہیں ہوتا، اگرچہ اپنی اپنی ترجیحات ہیں. تو میں آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے. اس کا ترجمہ میں پہلے عرض کر دوں اور پھر اسی پہ ہی انشاءاللہ 10 محرم تک آپ سے گفتگو رہے گی. ناظم ممبر صاحب آپ بھی میری بات غور سے سماعت فرمائیں گے. یہ سارے کام آپ ذرا اٹھا رکھیے، بات پہ اٹھا رکھیے. مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے کہ کل میرا حبیب کہہ دیجئے. تو چونکہ قرآن جب بھی آپ پڑھیں اس پہ تو اتفاق ہے نا کہ قرآن زندہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آج پہلے دن وہ فقرہ کہوں جو شاید میں 9 محرم کو کہتا. قرآن زندہ نہ ہوتا اگر کسی زندہ نے اسے سینا پہ نہ پڑھا ہوتا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. قرآن زندہ ہے تو کسی زندہ کی وجہ سے زندہ ہے، کسی مردہ کی وجہ سے زندہ نہیں. جو قرآن یاد کر کے مر جائیں ان کی وجہ سے قرآن زندہ نہیں. فکرہ پورا سنیے گا پھر لطف لیجیے گا. جو قرآن یاد کر کے مر جائیں ان کی وجہ سے قرآن زندہ نہیں. اور قرآن جنہیں یاد رکھے اور فرمائیے ان کی وجہ سے قرآن زندہ ہے. قرآن زندہ ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کل میرا حبیب فرما دیجیے. تو یہیں پہ فیصلہ ہو جائے. جب اللہ فرما رہا ہے فرما دیجیے تو اللہ ہے تو فرما رہا ہے. توجہ فرمائیے گا، اللہ ہے تو فرما رہا ہے نا، فرما دیجیے. یہی تو اس کلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ یعنی اس وقت بھی وہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجیے کہہ دیجیے کہہ دیجیے. مجھے معلوم ہے کہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں تو مجھے صلوات تب پڑھوانا ہے جب کوئی سامنے پڑھنے والا ہو. میں تھوڑی توجہ چاہوں گا آپ سے، ذرا بیدار رہیے. مجھے معلوم ہے، میں بندہ ہوں، میری عقل ضعیف تھی، ضعیف ہو جائے گی. میری عقل ناقص تھی، ناقص ہے اور ناقص ہو جائے. توجہ فرمائیے گا. اور مجھے معلوم ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہے تو مجھے اسے پڑھوانا ہے. وہ تو خالق عقل ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہہ دیجئے تو ملت مسلمہ یاد رکھے کہ جب وہ فرما رہا ہے نا کہہ دیجئے تو پھر اس کے کہنے پہ کوئی کہنے والا ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اس کا مطلب ہے قرآن حکیم میں جہاں 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 بھی لفظ کل آیا ہے وہ کل نہیں، وہ حیات رسول کی دلیل ہے.
اپنے پیچھے رہ کے یہ فکرہ سنیں. وہ حیات رسول کی دلیل ہے، یعنی اس کے کہنے پہ کوئی کہنے والا ہے، یعنی اب بھی رسول فرما رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، اب بھی رسول. اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب حیات کا تذکرہ ہوتا ہے، جب زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو مر گئے ہیں نا ان پہ فاتحہ ہے. کچھ حضرات، میں اس سے زیادہ آسان بھی نہیں کر سکتا، جو مر گئے ہیں نا ان پہ فاتحہ ہے، جو زندہ ہے نا ان پہ درود ہے. بہت شکریہ جی، نوازش. جو مر گئے ان پہ فاتحہ ہے، جو زندہ ہیں ان پہ درود ہے. اور ہمارے ساتھ چل کے دیکھ لیں، ہم نجف میں فاتحہ نہیں پڑھتے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ہم نجف میں فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم کربلا میں فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم مشہد میں فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم قم میں فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم مدینے جائیں تو ایک قبر پہ فاتحہ نہیں پڑھتے. غور فرما رہے ہیں؟ ہاں، ہم وہاں پہ درود پڑھتے ہیں، اور وہ درود پڑھنا درود قبروں پہ نہیں ہوتا. آپ نے غور نہیں فرمایا، درود قبروں پہ. اور جب حیات و وفات کا ذکر ہو رہا ہے، توجہ فرمائیے، تو پھر میرے رسول زندہ ہیں اور زندہ رسول فرما رہے ہیں. اور زندہ ہماری، بس ہمارا امتیاز ہی یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا رسول زندہ ہے، ہمارا اللہ زندہ ہے. غور نہیں فرما رہے. ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا رسول زندہ ہے. توجہ فرمائیے گا. ہمارا اللہ زندہ ہے، ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا رسول زندہ ہے، ہمارا اللہ زندہ ہے. ہم زندوں کے لیے مر جاتے ہیں تو ہی تو قبر میں لیٹ کے بھی ہمیں کچھ کہا جاتا ہے، سن اور سمجھ. ہمارا زندوں سے اتنا گہرا ربط ہے. تو ایک زندہ سے کہہ رہا ہے، ایک زندہ، بیٹے موبائل چھوڑنا ذرا. ایک زندہ سے فرما رہا ہے کہ فرما دیجیے، قل ان کنتم تحبون اللہ. فرما دیجئے اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. غور فرمائیے، میرا حبیب کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اس دعوی محبت کی دلیل لائیں. اور وہ دلیل کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، ان سے کہیے میرا اتباع کریں. تو اتباع میں سمجھا دوں کہ اتباع میں کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے ان سے کہو کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے اتباع میں ان سے محبت کرو جن سے میں محبت کرتا ہوں. ان سے محبت کرو جن سے میں محبت کرتا ہوں. تو جب تم ان سے محبت کرو جن سے رسول محبت کرتے ہیں تو پھر ملے گا کیا؟ سار اٹھائیں گے آپ؟ ساتھ دیں گے میرا اگر میں فکرہ کہوں؟ پہلے تو دعویٰ کیا ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور پھر اللہ نے کہا ان سے کہو اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر تیرا اتباع کریں، ان سے محبت کریں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. تو پھر جب ان سے محبت کریں گے جن سے رسول محبت کرتے ہیں تو پھر ملے گا کیا؟ پھر جنت کوثر کی بات نہیں ہو رہی. پھر فرما رہا ہے یحببکم اللہ، اگر تم رسول کے محبوب سے محبت کرو گے تو پھر تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود تم سے محبت کرے گا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی نوازش جی، بہت شکریہ. پھر وہ خود تم سے محبت کرے گا، اور پھر جب محبت کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کرے. پہلے محبت کرے گا، گناہ معاف کر کے محبت نہیں کرے گا. کیا بات ہے یار، آپ کی کیا کہنے.
گناہ معاف کر کے محبت نہیں کرے گا، محبت کر کے گناہ معاف کرے گا۔ تو میں سیاہ پوش ماتمیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ملت مسلمہ کو صرف اعمال پہ ناز ہے تو وہ یہ فکرہ سن کے جائیں، یغفر لکم ذنوبکم یحببکم اللہ پہلے ہے، تو آیت واضح طور پہ بول بول کے کہہ رہی ہے کہ کچھ گناہگار ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جی ہیں، کیا بات ہے آپ کی؟ کچھ گناہگار ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کون؟ توجہ، اگر ان سے محبت کرو جن سے رسول محبت کرو، تو میں آج کا دن لفظ محبت کے نام کرتا ہوں۔ غور فرمائیے، اس عشرے میں ہم یہ واضح کریں گے، خطوط بھی واضح ہو جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، ہم لفظوں کی جگالی نہیں کر رہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم صرف یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ کون کون ہوتا ہے۔ تو تھوڑی توجہ رکھیے، شیعہ کون کون ہوتا ہے، پھر میں اسی عشرے میں شیعہ کی ذمہ داریاں بھی عرض کروں، پھر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم کس کے شیعہ ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم اس کے کس کس کے شیعہ ہیں اور کیوں شیعہ۔ ادھر آ جائیں میرے بھائی، سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں۔ دے دیں دے دیں دے دیں، صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ جب ربط ٹوٹ جائے نا تو پھر وہ ذرا بات کو پھر سے جوڑنا پڑتا ہے، کوشش کیجئے گا کہ دوران گفتگو ربط نہ ٹوٹے۔ یہی عرض کرنا ہے کہ شیعت کیا ہے، تو آج محبت پہ ہی عرض کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ اگر شیعوں کو یہ بتا دیا گیا نا کہ آپ نے ہی جنت میں جانا، تو وہ حدیث قصہ پڑھ لیں، صرف شیعہ جنت میں نہیں۔ فرمایا شیعتنا و محبینا، شاباش آپ جی ہیں، ہاں، شیعتنا و محبینا، شیعہ بھی جنت میں، محب بھی جنت میں۔ محب کا مقام اور ہے، جتنے جوان تاثرات دے رہے ہیں میں اس پہ بڑا خوش ہوا ہوں۔ شیعہ کا مقام اور ہے، محب کا مقام اور ہے۔ شیعہ کا مقام کیا؟ یا علی انت و شیعتک، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہم الفائزون، وہ کامیاب ہیں۔ بھائی کامیابی اور ہے، جنتی ہونا اور ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، کامیابی اور ہے، جنتی ہونا اور ہے۔ یہ کامیابی میں اور جنتی ہونے میں ایک فکرے میں فرق بتاؤں کہ کامیاب میں اور جنتی میں فرق کیا ہے؟ جنتی پیچھے ہے، کامیاب آگے ہے۔ بتاؤں کامیاب کون ہے؟ سارے صحابہ جنتی ہیں، علی کامیاب ہیں۔ کیا بات ہے یار آپ کی، جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اتنا بڑا فکرہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نہ دیکھا۔ بہت شکریہ جی، بہت نوازی۔ سارے صحابہ جنتی، علی کامیاب ہیں۔ توجہ فرمائیے، سارے صحابیوں نے آخری وقت میں مال کی وصیت کی ہے، اولاد کو وصیت کی ہے، اسباب کی وصیت کی ہے۔ پوری کائنات میں تنہا علی جس نے کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم۔ اور یہاں میں ایک بات بھی کہہ دوں، جب ابن ملجم تلوار لے کے کھڑا تھا تو میرا جو عقیدہ ہے ولایت کے متعلق، پہلے تو یہ بات ہے کہ عقیدے مختلف نہیں ہوتے، عقیدتیں مختلف ہوتی۔
اس پہ پھر مجھے کچھ کہنا پڑے گا. عقیدے مختلف نہیں ہوتے, عقیدتیں مختلف ہوتی, عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے. اور وہ عقیدہ ایک فکرے میں عرض کیا کرتا ہوں, آج بھی دوہرا دیتا ہوں کہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے. وہ عقیدہ سن لیں. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, انبیاء سوا لاکھ ہیں, فرشتے ان گنت ہیں, کتابیں 4 ہیں, مصحف 313 ہیں, رسول 313 ہیں, فرشتے ان گنت ہیں, ان کے سردار جبرائیل ہیں, پہلے نبی آدم ہیں, آخری مصطفیٰ ہیں, امام 12 ہیں, پہلے علی ہیں, آخری مہدی ہیں, بطول سچی ہے. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. جی ہاں, اللہم صلی علی محمد. میرے عقیدہ ولایت میں یہ ہے کہ علی پیچھے بھی دیکھتے. جب ابن ملجم تلوار لیے کھڑا تھا تو علی پیچھے بھی تو دیکھ رہے تھے. توجہ فرمائیے گا, جب ابن ملجم کے ہاتھ میں تلوار تھی, شبیب بن بجرہ کھڑا تھا وہاں, تو علی تو پیچھے بھی دیکھ رہے تھے. تو علی چاہتے تو پلٹ کے ابن ملجم کی کلائی پکڑ لیتے, تو قیامت تک آنے والے دشمنان علی کی کلائی ٹوٹ جاتی. غور نہیں فرمایا آپ نے. لیکن علی نے پلٹ کے نہیں دیکھا, نماز جاری رکھی. اور یقین جانی اگر علی پلٹ کے ابن ملجم کی کلائی پکڑ لیتے, نصیری سچا ہو جاتا. آپ جی ہیں سلامت رہے. توجہ فرمائیے گا. کامیاب اور ہے, جنتی اور ہے, جنتی اور ہے, کامیاب اور ہے. توجہ فرمائیے گا. اور بتاؤں میں, غور فرمائیے گا. حسین کے لیے رونے والے جنتی ہیں. اور آپ زیارت میں کہتے نہیں, یا لیتنا کننا معاکم, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور پھر کامیاب ہو جاتے. حسین پہ رونا جنت ہے, ساتھ ہونا کامیابی ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں, توجہ فرمائیے گا. پھر شیعہ ہونا اور ہے, شیعہ ہونا اور ہے, محب ہونا اور ہے. محبت کون کون کرتا ہے؟ محبت بندہ ہاتھ کھول کے بھی کر سکتا. گھبرانا نہیں آپ, یہ فتووں کا ممبر ہی نہیں ہے, فتوہ بازی نہیں ہے اس ممبر. فتوہ بازی میں ہی بہت کچھ میں کہہ, فتوہ نہیں, کیونکہ یہ اختیار میرے اللہ کا ہے, معصومین کا, آئمہ کا. توجہ فرما رہے ہیں. محبت بندہ ہاتھ کھول کے بھی کر سکتا ہے, باندھ کے بھی کر سکتا ہے, نماز پڑھ کے بھی کر سکتا ہے, نہ پڑھ کے بھی کر سکتا ہے. توجہ, کلمہ پڑھ کے بھی کر سکتا ہے, کلمہ نہ پڑھ کے بھی کر سکتا ہے. غور فرمائیے. ہیں ایسے محب جنہوں نے کلمہ پڑھا نہیں, اندر ہے. غور فرمائیے, توجہ فرمائیے گا. تو محبت تو اور ہے. تو پہلے محبت پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہ محبت ہے کیا, کیونکہ اللہ جو بات محبت کی کر رہا ہے, تو پھر تو کل سے تو ذکر شروع ہو جائے گا کہ کس کس سے محبت کر, کون کون اس لائق ہے جس سے محبت کر, اور کس کس نے محبت سمجھائی. توجہ فرمائیے گا, غور کیجئے گا اس بات پہ. محبت ہے کیا؟ محبت ہے 2 چیزوں کا مجموعہ. پوری خاموشی ہو جائے تو میں عرض کروں, داد کا حریص نہیں ہوں میں آپ کی توجہ کا طالب. 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے قوت دافعہ. مشکل ہوا نا, ہاں, صبح کے وقت میں اگر مشکل سمجھ نہ آئے تو پھر کسی وقت میں نہیں آتا. جن بچوں کو کچھ یاد نہیں ہوتا نا, انہیں یہ تعلیم دیا جاتا ہے کہ نماز کے بعد کتاب کھول لو. تو صبح کے وقت تو تازہ دم ہے نا, اب تو سمجھ آنا چاہیے. ایک ہے دافعہ, ایک ہے جاذبہ. دافعہ
دور کرنا، جاذبہ اندر جذب کرنا، یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر محبت وجود میں آتی۔ دفع بھی کرنا ہے، جذب بھی کرنا۔ توجہ فرمائیے گا، میں محبت کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ دربار شاہ چند چراغ سرکار کے اس ممبر پہ میں آج آپ کو محبت کی تصویر دکھا دیتا ہوں کہ تصویر محبت کیا، ایک ہے جاذبہ، ایک ہے دافعہ، دونوں ہوں تو محبت ہے۔ میں کمال محبت کی تصویر دکھاؤں گا۔ حر نے بڑی قوت سے یزید کو دفع کیا، شاباش جو ہاتھ اٹھے ہیں بھائی، حر نے بڑی قوت سے یزید کو دفع کیا اور حسین نے حر سے کئی زیادہ قوت کے ساتھ حر کو جذب کر، اتنا حر نے حسین کو جذب نہیں کیا، یہ فکرہ تھا جو میں آگے، اتنا حر نے حسین کو جذب نہیں کیا جتنا حسین نے حر کو۔ میں فکرہ جب آپ کو نتیجہ عرض کروں گا نا تو آپ بڑا لطف لیں گے اس بات کا۔ حر محبت کرنے آیا، حسین نے شیعہ بنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، جسے بات سمجھ آئی یار وہ ہاتھ اٹھا لے۔ حر محبت کرنے آیا، آپ جیئے سلامت رہے، حسین نے شیعہ بنا، اور پھر شیعہ بھی عام نہ رہا، شیعہ بھی رضی اللہ کے مقام تک رہتا تو اور بات تھی۔ نہیں نوجوان نہیں بولیں گے تو مجھے دکھ ہوگا، شیعہ بھی رضی اللہ کے مقام تک رہتا تو اور بات تھی۔ شیعہ بھی ایسا ہوا کہ علیہ السلام بن گئے۔ توجہ فرمائیے کہ شیعہ بھی ایسا ہوا کہ علیہ السلام بن گئے، اور پھر علیہ السلام بھی نہیں بنا، اس سے بھی آگے نکل گئے۔ بھائی توجہ، اس کی پیشانی پہ ایک ایسی سند آ گئی، غور فرمائیے گا، اس کی جبین پر اس دروازے سے نکلی ہوئی سند آ گئی جس دروازے پہ رسول کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ توجہ پر ہمارے تو محبت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ کچھ آپ نے دفع کرنا ہے، کچھ آپ نے جذب کرنا ہے۔ تشریف رکھیں جناب، آپ کی وجہ سے میں بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں بھائی، ایک بار ہی بتا تو دے دیں بھائی۔ مجھے آپ کے لیے، میرے لیے، کس کے لیے؟ جی بسم اللہ۔ دعا ذہن میں رکھیے گا کہ سید مختار شاہ صاحب بیمار ہیں، مالک شفا کامل عطا فرمائے۔ دعا ہے تو زبانی بتا دے، کوئی عرض نہیں ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، زبان سے بتا دیں۔ توجہ فرمائیے، تو بات ہو رہی تھی محبت پہ۔ میں ملت مسلمہ کو آج 1447 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی تقریر میں ایک پیغام دے رہا ہوں کہ صرف حسین زندہ باد کہنے سے گزارا نہیں ہوگا، یزید مردہ باد کہنا پڑے گا۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ اگر آپ کا اور بات یہاں رکے گی نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، اگر آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو پھر حسین کے دشمن سے توجہ، میں چہرے دیکھ رہا ہوں کچھ بندے بڑے خاموش ہیں، پھر حسین کے دشمن سے نفرت کرنا پڑا۔ لاؤ کوئی مسلمان جو میرے سامنے بیٹھے اور کہے کہ مجھے حسین کے دشمن سے نفرت نہیں ہے، کوئی ہوگا ایسا؟ کوئی مسلمان ایسا ہو جو کہے کہ مجھے علی ابن الحسین مولا زین العابدین کے دشمن سے نفرت نہیں ہے؟ کوئی مسلمان بازو کھڑا کرے نا،
اور کہے مجھے مولا باقر کے دشمن سے نفرت نہیں. کوئی مسلمان بازو کھڑا کرے اور کہے مجھے مولا جعفر کے دشمن سے نفرت نہیں ہے. بسم اللہ سرکار. کوئی مسلمان ہاتھ کھڑا کرے اور کہے کہ مجھے مولا کاظم کے دشمن سے نفرت نہیں ہے. اگر مولا کاظم سے محبت ہے تو مولا کاظم کے دشمن سے نفرت کرنا پڑے گی نا. مولا رضا کے دشمن سے نفرت کرنا پڑے گی نا. تو جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے جہاں جہاں محبت کا دعویٰ ہوگا. یہ تو میں حسین بادشاہ سے آگے آیا ہوں نا, اب حسین بادشاہ سے پیچھے چلے جائیں. اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں حسن امیر سے محبت ہے, میری بات پہنچ رہی ہے, تو پھر مولا حسن کے دشمن سے پڑھ میں رہا ہوں, گھبرا آپ رہے, مولا حسن کے دشمن سے نفرت کرنا پڑے گی تو محبت ہوگی, ورنہ دین میں غیر جانبداری ہوتی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کربلا ہی تو ایک میدان ہے جس نے غیر جانبدار کی حیثیت ختم کر دی ہے. کربلا میں بابا جی غیر جانبدار کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ تو لشکر یزید سے بدتر ہے جو کربلا کے معاملے میں آل محمد کے معاملے میں غیر جانبدار ہو گیا. بلکہ فرما دیا گیا الراضی بفعل قوم قد داخل فیہم, جو کسی قوم کے فعل پہ خاموش ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. تو میں اور پیچھے جا رہا ہوں, ایک بار بالکل پیچھے جا کے پھر آگے آتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ مجھے رسول سے محبت ہے, پھر رسول کے گستاخ سے نفرت ہونا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ مجھے علی سے محبت ہے, میں دیکھ رہا ہوں چپ چہرے, اگر اب آواز بلند نہ ہوئی تو پھر شیعت کے معیار کا بھی اندازہ ہو جائے گا. اگر کوئی کہے مجھے علی سے محبت ہے اور علی کے دشمن سے نفرت نہ ہو. اب اگر کوئی کہے کہ مجھے رسول کی بیٹی سے عقیدت ہے, میری بات نہیں پہنچ رہی, تو پھر رسول کی بیٹی کے دشمن سے نفرت نہ کی جائے تو یاد رکھیے گا آپ بطول کی جانب نہیں کھڑے, دشمن بطول کی طرف. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہی وہ کردار ہیں, یہی وہ ہستیاں ہیں. اچھا میں بابا جی مجھے اکثر کہتے ہیں کہ اردو کا فائدہ اٹھاتے, تو چونکہ میرا میڈیم اردو ہے تو پھر میں جس زبان میں بات کرتا ہوں مجھے اس کا فائدہ تو اٹھانا چاہیے, وہ بات تو کرنا چاہیے. توجہ فرمائیے گا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ شہزادی کونین سے عقیدت رکھتے اور پھر میں جو آپ اردو کی بابا جی بات کرتے ہیں, میں انہیں شخصیات بھی نہیں کہتا. میں آل محمد میں فرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا ہونا, فرد کا مطلب وجود نہیں ہوتا, فرد کا مطلب اکیلا ہونا ہوتا ہے. ایک ہو تو فرد ہے. ہاں ویسے بھی میرے مولا نے فرمایا ہے, توجہ محمد ابن سنان کوفی سے, ان اللہ لم یزل متفردا فی وحدانیت, وہ بھی اپنی توحید میں فرد ہے, مفرد ہے. مفرد ہو تو فرد ہوتا ہے, فرد ہونا اور ہے, شخصیات یہ نہیں ہیں, یہ ہستیاں ہیں. اور یہی تو ہستی ہیں. ہستی کیسے کہتے ہیں, یہ فارسی کی لفظ ہے نا. ہستی کیسے کہتے ہیں, ہونا, اور نیستی کیسے کہتے ہیں, نہ ہونا. جو ان کے ساتھ ہے وہ ہے, جو ان کے ساتھ ہے یہ شخصیات نہیں ہے, آپ انہیں شخصیات نہیں کہہ سکتے. اور انہی ہستیوں کے متعلق توجہ فرمائیے گا, مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ کون کون ان سے محبت کرتا ہے, کون کون ان کا شیعہ ہے, کس نے ان سے, بھئی توجہ فرمائیے گا. سرکار دو عالم نے سب سے زیادہ بندے لفظ محبت پہ رک گئے. اس سے آگے چلو, رسول نے بیٹی سے محبت نہیں کی, ذرا اس سے آگے چلو, توجہ فرمائیے گا. محبت اور اطاعت کے درمیان بھی کچھ ہے, غور فرمائیے گا. پوری کائنات پہ جس کی اطاعت واجب ہے وہ جس سے عقیدت رکھے اسے بطول کہتے ہیں.
نہیں آپ سمجھے نہیں، آپ سمجھے نہیں، میں لفظوں کے استعمال میں بڑا محتاط ہوں. پوری کائنات پر جس کی اطاعت واجب ہے وہ جس سے عقیدت رکھے. توجہ، اب میں عقیدت سے ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں. اگر کسی کو قبول نہ ہو تو میں اس سے معذرت نہیں چاہتا. رسالت کے عقیدے میں شامل ہے کہ بطول کے لیے کھڑے ہو جائے. میں عقیدت سے بھی آگے چلا گیا. رسالت کے عقیدے میں شامل، آپ کی دعا ملے گی تو بات اور آسان ہو جائے گی. رسالت کے عقیدے میں شامل ہے کہ بطول کے لیے کھڑے ہو جائے. تو میں یہاں پہ چند مصرے نہ تلاوت کروں، بابا جی بھی سن لیں کہ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، اے ناظمہ خدائے، مصرع نہ پہنچا تو تکلیف مجھے ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں صبح صبح بھی بندے آواز بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی. جی آپ سلامت رہیں. ہاں، اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی. اور بابا جی مصرع نظر کر رہا ہوں. اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی. اور کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی. بہت شکریہ، آپ کی دعا مل گئی. کن کو چھپا کے، ہاں جی بسم اللہ. کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی. اور اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول. ہاں بس یہ سفر تو دیکھیں کہ اٹھ کے محراب سے آئے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ میری عقیدت نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ جو پڑھ رہا ہوں. عقیدتیں مختلف ہوتی. توجہ فرمائیے. اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول. اور کیا واعظ و معراج کا رستہ لکھوں، اور کیا واعظ ہو، اور کیا واعظ ہو معراج کا رستہ لکھوں. اور یہ جو مرکز و محور ذات ہے. توجہ فرمانے. کل سے ٹھیک انشاءاللہ پورے 7:30 7:30 پہ میں ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. پابندی وقت کا انشاءاللہ خیال میں بھی رکھوں گا، آپ بھی رکھیں. اس شہزادی کی سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ کربلا کے چاروں طرف بطول ہے. مرکز کربلا سیدہ. یہ جو گھر چھوڑ گئے ہیں کون ہیں؟ یہ بطول کا خاندان. بابا زیگم شاہ جی، میں اس فکرے میں پورا اشرا پڑھ رہا ہوں. علی کی ولایت اتنی اہم ہے کہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے بطول نے سوال کرنے والوں سے سوال کیا. جزاک اللہ، مرحبا. اتنی اہم ہے گلزار کہ سوال کرنے والوں سے شہزادی نے سوال کیا. ضعیفہ ہے. میں متنبہ کروں گا، تنبیہ کروں گا تمام ایسے افراد جنہیں
اس عشرے میں یا اس کے بعد یا اس سے پہلے کبھی موقع ملا ہے یا بعد میں ملے گا کہ سیدہ کے باپ میں لفظ جوانی استعمال نہ کریں؟ یہ مناسب لفظ نہیں ہے شہزادی کی بارگاہ میں، اجتناب کیجیے ایسے الفاظ سے۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، اس شہزادی کی پاک اماں کا بھی میں تذکرہ کروں گا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب رسول اور مادر بطول کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات میں اکٹھے بیٹھے اور رسول فرما رہے ہیں خدیجہ آپ کچھ مانگیے، تو بی بی فرما رہی ہیں یا رسول اللہ آپ میرا کف ہیں اور کیا مانگوں؟ بطول مجھے ماں کہتی، آئے اور کیا مانگوں؟ جس کے ماتھے کے پسینے سے نبی بنتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کون اس فکرے کو سمجھے؟ جس کے ماتھے کے پسینے سے نبی بنتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں اس فکرے کو مزید واضح کروں اور زیگم شاہ جی میرا دل بیٹھتا یہ فکرہ کہ جس کا پسینہ اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا وہ بطول کے لیے رویا ہے، اس کے آنسو نکلے ہیں بطول کے۔ سیدہ میری حسرت ہے آپ کچھ مانگیے۔ اچھا یا رسول اللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر میرے بعد اپنی امت کو پیغام دیجئے گا، میرے بعد میری بیٹی روئے نا۔ پہلا دن ہے آج، عزادار حسین کو رونے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے، میرے بعد میری بیٹی۔ اچھا اگر سیدہ رسول سے وعدہ لے لیتی نا کہ میرے بعد میری بیٹی روئے نا تو پھر کائنات غرق ہو جاتی، رسول کا وعدہ نہ ٹوٹتا۔ پیغام دیا، اپنی امت کو پیغام دیجئے گا میرے بعد میری بیٹی روئے نا۔ رسول نے پیغام دے دیا کہ یہ پیغام ہے جس کے تم مقروض ہو، اس کا پیغام ہے کہ میرے بعد میری بیٹی روئے نا۔ لیکن عزاداروں رونے کے سارے سامان پیدا کر کے پھر امت علی کے پاس چلی گئی اور جا کے کہا یا علی بطول سے کہو روئے نا۔ تیری جوانی سلامت رہے۔ سارے رونے کے سامان پیدا کر کے پھر لوگ علی کے پاس چلے یا علی بطول سے کہو روئے نا۔ واللہ اکبر۔ ایک فکرہ میں کہہ رہا ہوں، اسے اسی تناظر میں دیکھیے گا جس تناظر میں کہہ رہا ہوں۔ ابھی رسول پہ لگائی گئی تہمت کا زخم مندمل نہیں ہوا تھا کہ پھر لوگوں نے بطول کی صداقت پہ شک کیا۔ وہ زخم ابھی تازہ تھا کہ پھر بطول کی صداقت پہ شک ہوا۔ اچھا یہ تو بندے پڑھتے ہیں، یہ تو لوگ پڑھتے ہیں کہ سیدہ روتی تھی، بابا کے بعد سیدہ روتی تھی، یہ سارے شیعہ سنی پڑھتے ہیں۔ اور یار میں منت کر رہا ہوں، بیٹیاں باپ کو روتی ہیں لیکن اتنا روتی ہیں، اتنا روتی ہیں۔ کچھ تو ہوا تھا نا رسول کے ساتھ جس پہ بطول روتی تھی۔
اللہ اکبر. دو بیٹیاں باپ کو بہت روئی ہیں، ایک دادی ہے ایک پوتی ہے، دونوں کا نام فاطمہ، دونوں بہت روئی ہیں. وہ بھی اتنا روئی کہ لوگ اس کے رونے سے بھی تنگ آ کے کہتے تھے یا علی بطول سے کہیں روئے نہ. فرق صرف یہ ہے کہ وہ بیت الحزن میں بیٹھ کے روتی تھی یا گھر میں بیٹھ کے روتی تھی، لیکن جو پوتی تھی وہ زندان میں بیٹھ کے روتی تھی. دونوں کے رونے سے ملت مسلمہ کو میں یہی کہوں گا نا تکلیف ہوتی تھی. یا علی بطول روئے نہ. پھر میرے مولا علی نے مدینے کے باہر بیت الحزن تعمیر. کیا بابا زیگم شاہ جی، ندیم بھائی، وہ کیا بیت الحزن ہوگا؟ گلزار گوندل، وہ کون سا بیت الحزن ہوگا؟ اس کی عظمت کیا ہے جس کے پتھر چنے ہیں علی نے. اور جب سیدہ پہلی بار بیت الحزن جانے لگی نا، اس فکرے پہ چھوڑ جاؤں تو بات مکمل ہو گئی، تو شہزادیاں حسنین ساتھ چلے. دروازے پہ پہنچ کے سیدہ رک گئی. فرمایا یا علی میری بیٹیاں میرے ساتھ نہ جا. بیت الحزن مدینے کے باہر ہے، زینب کو پیدل بڑا چلنا پڑا. شرماؤ نہ ماتم کرتے ہوئے. حسنین کو دایا لیکن ساتھ شہزادی یہ گھر میں رہی. تو یہ بیت الحزن، یا آج اگر کسی شیعہ کے رونے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ گھبرائے نا. یہ عزاداری اتنی آسان نہیں ہے، بڑی مشکل ہے. اس وقت میں سیدہ روئی، اتنا روئی. میں بتا دوں روئی کیوں؟ آج نہیں پڑھوں گا تو پھر کب پڑھوں گا. سیدہ تشریف لے گئیں، سلمان ساتھ تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بطول کھڑی ہوئی تھی. کیا پڑھوں یار؟ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بطول کھڑی ہوئی تھی. میں مثال لیتا ہوں، میں عزیز ہوں، چھوٹا بھائی ہوں بابا زیگم شاہ جی کا. میں آ جاؤں نا ان کے پاس، ان کی نظر نہ پڑے تو میں 2 منٹ کھڑا رہوں، پھر مجھے دیکھ لینا تو بھائی سمجھ کے بھلے نہ صحیح، ذاک کے سمجھ کے کہیں کیوں کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ. پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ علم میرے سامنے ہے، فقیر کا دربار میرے سامنے ہے. لوگ بیٹھے رہے، کسی نے بطول سے نہیں کہا. جزاک اللہ، مرحبا، آباد رہے. لوگ بیٹھے رہے، کسی نے بطول سے نہیں کہا. زمین پہ جگہ دے دیتے بیٹھنے کی اور کرسی تو نہ دیتے نا، زمین پہ بٹھا لیتے. جو بندہ ابھی تک سینے پہ ہاتھ نہیں مار سکا، میں چاہ رہا ہوں آج عبادت کا آغاز کر لو. 2 نمازوں کے درمیانی وقت میں محمد کی بیٹی کھڑی رہی. پھر کسی نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ سبحان اللہ، میری حاضری ہو گئی جی. پھر کسی نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ شہزادی نے فرمایا، بندے کہتے ہیں نا اس لیے بال سفید ہو گئے، اس لیے بال سفید ہو گئے، اس لیے بال سفید. آج وجہ بتاؤں، بال سفید ہونے کی وجہ بتاؤں. فرمایا میں حق لینے آئی ہوں، میں حق لینے آئی ہوں. اب نوجوان یاد رکھیں، سارا عشرہ اس فکرے پہ روئیں، پتہ چلے تمہیں حسین شہید کیوں ہوئے. سننا یہ فکرہ. جب فرمایا نا حق لینے آئی ہوں، بابا جی بتاؤں بال سفید کیوں ہوئے؟ کسی نے بطول سے کہا کوئی گواہ ہے؟
شرماؤ نا، شرماؤ نا، آوازیں بلند کر کے بطول پہ رو۔ کوئی گواہ ہے؟ سیدہ کے بال سفید ہو گئے۔ جب صدیقہ کبریٰ سے پوچھو گے کوئی گواہ ہے، فرمایا یہ میرے گواہ ہیں، حسنین گواہ ہیں، ام ایمن گواہ ہیں۔ کسی نے کہا ام ایمن عورت ہے۔ سیدہ نے فرمایا ابو سعید بتاؤ، تمہارے سامنے میرے بابا نے کہا تھا کہ جب ام ایمن گواہی دے تو اس کی گواہی کو عورت کی گواہی نہ سمجھنا، اس ایک عورت کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ پھر حسنین جھٹلائے گئے۔ پھر سیدہ نے نیاز حسین جاگنا اپنی چادر سے اپنے بابا کی تحریر نکالی۔ میں نہیں چاہتا آپ کے گریے میں وقفہ آ جائے۔ تحریر نکالی، تحریر نکال کے سیدہ نے تحریر حوالے کی۔ جب تحریر آئی، میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، ہنس کے پڑھا گیا، محمد کی تحریر کو ہنس کے پڑھا گیا۔ اگلا فقرہ برداشت نہیں کر پاؤ گے، میں فقرہ پوری وضاحت ہے اس فقرے میں۔ تحریر پڑھنے والے نے اگلے بندے کو دیکھ کے کہا یہ کہتی ہے محمد کا لکھا۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، آپ آباد رہیں۔ ایک بندہ یہاں پہ پرچی لے کے آیا، مجھے رکنا پڑ گیا، ناگوار گزرا مجھے۔ وہ جو شہزادی کے ہاتھ سے نکلی ہوئی تحریر تھی نا، میں ایک تحریر دوں 2-4 لفظوں کی، میں کہوں بابا جی یہ تحریر ہے، بابا جی دے دے دارین کو، دارین دے دے گلزار کو، چلتی 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 سارا مجمع پڑھتا رہے، میں چپ کر کے کھڑا رہوں، کیا حالت ہوگی؟ سنو گے بطول کی تحریر کے ساتھ کیا ہوا؟ 1200 بندے پڑھتے رہے، بطول کھڑی رہی۔ جسے شرم آتی ہے نا، تو صرف سر پہ ہاتھ رکھ کے یا حسین کہہ لے، اس کی عبادت ہو جائے گی۔ عزادارو سنو گے 1200 بندوں کے بعد، اب مجھے معاف کر دینا، جب پہلے کے ہاتھ میں تحریر آئی، اس نے بطول کے سامنے آ کے کہا یہ تیرے باپ کا لکھا ہے، یہ تیرے باپ کا لکھا ہے، اور سند کے پرزے۔ میں فقرہ مکمل کروں گا، اگر کسی کا دل دکھ ہے تو وہ آپ مجھے معاف کر دے۔ ایک ہاتھ میں سند کے پرزے، اس نے سند کے پرزے زمین پر ایک ہاتھ سے پھینکے، اس کا بایاں ہاتھ ہوا میں اٹھ گیا۔ جب ہاتھ واپس آیا، پنڈی والوں بطول کا دایاں کان پھٹ گیا۔ تیری جوانی سلامت رہے، آباد رہو، زندگی ہو۔ تھکنا نا، آج پہلا دن ہے، ہم بتائیں، ہم عزادار ہیں، ہم رونے کے لیے آئے۔ کان پہ ہاتھ رکھ کے سیدہ گھر آئی۔ جب سیدہ گھر آئی نا، دروازہ کھلا، سامنے ایک دروازہ تھا، وہ بھی کھل گیا۔ ادھر سے ماں داخل ہوئی، سامنے دروازے سے بیٹی آئی، برقعے میں لپٹی ہوئی 5 سال کی بیٹی۔ جب سامنے آئی، سیدہ نے دیکھا، ماں نے بیٹی کو دیکھا، ماں بیٹھ گئی، دہلیز کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹی سامنے آئی، بیٹی بھی بیٹھ گئی۔ اب مجھے بتاؤ جوانوں بزرگوں، بیٹیوں مجھے معاف کرنا، مجھے بتاؤ زخم ہو جائے ہاتھ سے خون رکتا ہے؟ بی بی نے کان پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، بس یہیں پہ میں چھوڑ رہا ہوں، کان پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، خون کی ایک لکیر بہ رہی تھی۔ بیٹی نے ماں سے پوچھا اماں جہاں آپ گئی ہیں وہاں کسی نے آپ کو مارا ہے؟ شرمانا نا، جہاں آپ گئی ہیں وہاں کسی نے مارا ہے؟ تو ماں دھاڑے مار کے روئی، پتہ نہیں کون سا بندہ جو ماتم نہ کرے۔ بیٹی نے کہا اماں درد زیادہ ہے؟ کہا میرا درد نہیں، میں گئی ہوں، میرا صرف کان زخمی ہے، جب تو جائے گی تیرا سر زخمی، تیری کلائیاں زخمی۔ میں نے سیدہ کی وصیتیں نہیں پڑھی، لیکن میں ایک فقرہ اور کہنا چاہتا ہوں۔ جو ماتمی جوان ہو، روزانہ سنتے ہو، بس آخری فقرہ سنو۔ جو بندے ماتم کر سکیں وہ ماتم کر لیں۔ روزانہ سنتے ہو کہ بطول دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی۔ اجازت دو تو میں بتا دوں کہ بابا کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھتی تھی۔
یہ گلی ہے، یہ محلہ ہے، شرفا رہتے ہیں، فقیر کا دربار ہے. اگر کسی کے دروازے پہ 5-7 بندے چلے جاؤ، مجھے بتاؤ کتنے بندے دستک دیتے ہو؟ ایک دیتے ہو. میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، 70 بندوں نے مل کے بطول کے دروازے پہ دستک دی. یہ کالا غلاف میرے ہاتھ میں ہے. بابا جی صرف دستک نہیں دی، کوئی ہاتھ مارتا رہا. کسی نے ٹھوکر ماری. صرف اتنا بتاؤں گا کہ بابا کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑتی تھی. اندر سے بطول آئی، شہزادی آ کے دروازے کے پیچھے سے آواز دے کے کہتی ہے تمہیں نہیں پتا اس دروازے پہ میرا بابا کھڑا ہوتا تھا. کہنے لگے ہمیں کوئی غرض نہیں، صرف اتنا بتا دے علی کہاں ہے. فرمایا مشغول فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مشغول ہے. بتاؤ اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی؟ باہر کھڑا ہوا بندہ کہتا ہے عورتوں والے بہانے نہ کر. کرو گے ماتم یار، عورتوں والے بہانے نہ کر. سیدہ فرماتی ہے مجھے اللہ کی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بولتی. انہوں نے دروازے کو دھکا دیا. اندر سے بطول نے آخری فکر ہے اپنے دائیں کندھے کے ساتھ دروازے کو روکے رکھا. کسی نے پیچھے ہٹ کے بابا جی اتنی زور سے دھکا دیا کہ دروازہ دونوں طرف سے اکھڑ گیا. ماتمی جوانوں تمہاری روتی ہوئی آنکھ کی قسم ہے دروازہ زمین پہ گرا، لیکن دروازے سے پہلے بطول گر گئی. یہ ماتمی جوان غش نہ کر جائے. فکرہ کہوں جیسے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی ویسے دروازے کا کیل بطول کی پسلیوں میں چلا گیا. 70 بندے دروازے سے گزر کے، کرو تیاری میں فکرہ کہوں، دروازے سے گزر کے بطول کے صحن میں آ گئے. اندر سے دوڑ کے علی نکلے کہ بطول نے دروازے کے نیچے سے علی کی ابا کے دامن میں دائیں ہاتھ رکھا. کہا یا علی باہر نہ جانا، میری زینب یتیم ہو جائے گی. بس یہی بتا رہا ہوں کہ بطول بابا کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑتی تھی. قریب ایک بندہ کھڑا تھا، کہتا زہرا چھوڑ علی کی ابا کا دامن. شہزادی کہتی نہیں، آج احد کے قرضے اتاروں گی، آج اکیلے علی کو بچاؤں گی. اس بندے نے علی کی ابا کا دامن چھڑوانے کے لیے بتاؤں کیا کیا؟ ماتمیوں مجھے معاف کرنا، اس نے اپنی تلوار نیام سمیت اٹھا کے